اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیاں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ملیک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے، الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے اور وضو سے اعضاء کا ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کا چہرہ پر تار اور تازگی ہوگی۔ تیسری مطلب یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیرے میں روشنی ہے۔ صدقہ دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کا علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھونے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فائدہ، علماء کے تحقیقات کا یہ ہے کہ وضو، نماز کی وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے وضو تمام وغیرہ عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں تو دوسری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر عورتوں پر زنا کا تہمت لگانا۔ چونٹی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ چونٹی بھی اللہ کی قدرت کی عظیم مخلوق ہے۔ اتنے چھوٹے سے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ، پیر کتنی کاریگری سے بنائے، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے اور سونگھنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کا سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہے۔ چونٹیوں کو سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے ماتحت تمام چیونٹیوں کو بلاتی ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے بیلوں میں لے جاتی ہے۔ اگر کسی دانے کے جمنے کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور گرمی کے موسم میں سردی کے لیے اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے ہی ذخیرہ جمع کر لیتی ہے، بغیر کسی مشین و اللہ کے گرمی اور برسات کے موسم کی خبر انہیں کس نے دی؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ہنر سکھا دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ 2 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ گھر میں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتا ہے۔